شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین وائز ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں ہم مسلمان فلسطین پر مر مٹنے کو تیار ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ چونٹوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس ملک میں واقع قسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کی شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی کی ہے، بغیر باپ کے کی ہے۔ یہ واقعہ اس شہر میں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہی اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنوں کو ہلا دینا اور کھجور سے تازے کھجوریں حاصل کرنا، یہ معجزہ بھی تھی شہر میں واقع ہوا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کی ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی اجوج مجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کعبے کی طرف رخ کرا کے گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے اسی ملک فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا فاصلہ ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلا خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت تھی جو جان کا نذرانہ پیش کر سکیں۔
اپنی مشکل ہونے کے باوجود جو لشکر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کی طرف بھیجنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے نظروں کے اندر بیت المقدس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فروغی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینی ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی نے کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے، کیونکہ پہلے یہ شہر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، بیت المقدس، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے چھین کر مسلمانوں کی گود کے اندر اس فتح کو ڈال دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس یہ شہر موجود ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمان اس کے مالک ہیں، مسلمان اس کو بہت پیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بیت المقدس کا پہلا نام قدس ہے، قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کی جبر اور استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظروں کے اندر یہ بیت المقدس کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ 5000 سے زیادہ صحابہ اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ سلسلہ شہادت کا آج تک بھی چل رہا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے بلاد شام کو لیا اور التین انجیر سے بلاد فلسطین کو لیا، الزیتون سے مراد الطور، سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ مقدس سرزمین کے وارث ہیں مسلمان۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیت المقدس کی کتنی عظمت اور شان ہے۔ حضرات محترم، آج یہودیوں نے پھر بیت المقدس پر حملہ کر دیا ہے، اور حماس کے مجاہدین نے دوبارہ پلٹ کر اسرائیل پر وار کیا ہے، یہودیوں پر وار کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے حماس کے مجاہدین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ یہودیوں کا جو گرینڈ اسرائیل ہے کبھی یہ کامیاب نہ ہو پائے۔ یا اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے، میرے رب اس طرح مدد فرما جس طرح تو نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے